اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ مریم کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر اور اس میں پائے جانے والے اہم پیغامات اور نکات کو بیان کریں گے۔ تو آئیے بنا کسی مقدمے کے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں دونوں فرقوں میں سے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور کس کی محافل زیادہ بارونق ہیں۔ دلنشین تلاوت اور اس کے ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس میں پائے جانے والے کچھ اہم نکات کو بھی دیکھتے ہیں۔ لفظ ندیہ ہر محفل کے معنی میں استعمال ہوا ہے یا ایسی مجلس میں جس میں مشورہ ہوتا ہے۔ اس سے ہے دار الندوہ یعنی مجلس شورا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ کہ تم اپنی بزم میں گناہ کرتے ہو۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ کہ اپنے مشیروں کو بلا لیجئے۔ کفار نے مومنین سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کیا صاحبان ثروت مثل نضر ابن حارث اور ولید ابن مغیرہ صاحب عزت و جاہ ہیں، یا وہ جو غربت کے مارے لوگ جیسے بلال و عمار ہیں۔ اس تکبر و غرور کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے دور رہے اور ایمان نہ لائے۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کی کوشش رہی ہے کہ وہ معنویت کے طور پر تو کچھ بھی نہیں ہوتے، تو پھر اپنی اسی پستی کا عوض اپنے مادی دھن دولت کو سمجھتے ہیں اور اسی کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ کفار کا اشراف طبقہ زرق برق لباس پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے سامنے آ جاتا اور یوں اپنی ثروت کا مظاہرہ کرتا اور حقارت کی نظر سے ان کی طرف دیکھتا۔ تو یہ تھے اس آیت میں پائے جانے والے کچھ اہم نکات۔ اب آئیے اس میں موجود کچھ اہم پیغامات کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک، اہل ایمان کو چاہیے کہ چھوٹے پروپیگنڈے اور دشمنوں کی چال کے مقابلے میں انہیں لاجواب کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ 2، مال و دولت حقانیت و شخصیت کی علامت نہیں۔ 3، فخر و غرور کفر کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں۔ اب آئیے سورہ مریم کی آیت نمبر 74 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا اور ہم ان سے قبل کتنی ایسی اقوام کو ہلاک کر چکے ہیں جو سامان زندگی اور نمود و نمائش میں اس سے کہیں بہتر تھیں۔ تلاوت اور ترجمے کے بعد اب آئیے اس میں پائے جانے والے اہم نکتے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ لفظ اساساً کا معنی ہے دنیاوی مال و دولت۔ ریین خوشنما منظر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرن ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہم عصر رہے ہوں۔ اس آیت میں کچھ اہم میسیجز پائے جاتے ہیں، آئیے اس کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ 1، کفار اور طاغوتوں کے بربادی کی تاریخ سے انسانی حقیقت کی شناخت بھی ہوتی ہے اور اس میں عبرت کے سامان بھی ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ تاریخ ایک ایسا مجموعہ ہے جس کا ہر دور آپس میں پیوستہ ہے،
اس سے ممکن ہے کہ آنے والی نسلیں گزشتہ دور کی نسلوں سے عبرت حاصل کریں۔ 2. کفار و طاغوت جو ہلاکت سے ہمکنار ہوئے، ان کی تعداد کم نہیں۔ 3. تاریخی انقلاب خدا کی مقرر کردہ سنت و دستور کے مطابق ہیں۔ 4. مادی امکانات سعادت کی علامت نہیں ہیں اور نہ یہ قہر خداوندی کے مقابلے میں ٹھہر سکتے ہیں۔ 5. مادی اموال و اسباب غرور و تکبر کے اسباب ہیں جس سے غفلت و طغیان پیدا ہوتے ہیں اور ہلاکت اس کا نتیجہ ہے۔ ان میسیجز کو جاننے کے بعد اب آئیے ہم اس مرحلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ مریم کی آیت نمبر 75 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے خدائے رحمان طولانی مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ اس کا مشاہدہ کریں گے جس کا وعدہ ہوا تھا، تو وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ مقام کے حساب سے کون برا ہے اور کس کا لشکر کمزور تر ہے۔ اب آئیے اس میں پائے جانے والے پوائنٹ کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ مد اور امداد دونوں کا ایک معنی ہے، لیکن راغب نے کہا ہے کہ امداد ان کاموں میں استعمال ہوتا ہے جو پسندیدہ اور اچھے ہوں، اور مد ناپسندیدہ و مکروہ کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ ان لوگوں کو مہلت دیتا ہے جو شر کے راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ مہلت اس لیے ہوتی ہے کہ شاید وہ توبہ کر لیں یا ان کی نسل میں افراد صالح پیدا ہو جائیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ گمراہ لوگوں نے اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھایا اور وہ گناہوں میں کچھ اور آگے نکلے اور اپنے عذاب کو زیادہ کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اذا رأوا ما یوعدون کی تفسیر میں فرمایا، اس وعدے سے مراد حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہے، اور شر مکانہ سے مراد ہے کہ ظہور کے وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مقام کے لحاظ سے کون پست ہے اور طاقت کے لحاظ سے کون کمزور ہے۔ اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے کچھ اہم پیغامات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، خداوند تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ترقی کے اسباب کو فراہم کرے، لیکن ادھر یہ انسان ہے کہ اگر وہ گمراہی کو اچھا جانے تو اسے ایک عرصے تک مہلت دے دیتا ہے۔ من کان فی الضلالۃ فلیمدد، اگر وہ ہدایت کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ 2، مہلت و مدد بھی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ چاہے۔ 3، کفار کو متعدد مرتبہ عذاب کی دھمکیاں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ 4، اللہ تعالیٰ نے بعض گمراہوں کو اس دنیا میں اپنے عذاب میں گرفتار کیا، لیکن وہ گمراہی میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ پھر بھی قیامت کے لیے ان کا حساب باقی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں صرف قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ 5، موت کے وقت اور حساب و کتاب کے وقت میں نہ رشتہ دار ساتھ دیں گے اور نہ ہی دوسرے افراد۔ 6، قیامت کا دن حقیقتوں کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں قرآن و اہل بیت سے جوڑے رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔